کہ انبیاء علیہم السلام نے کیا سیاست کی ہے اور کس طرح کی ہے، ان کی سیاست کا مین ایجنڈا کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام نے سیاست زمین کے اوپر کی ہے، انبیاء علیہم السلام نے سیاست انسانوں کے اندر کی ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلی بنیادی چیز جو انہوں نے اپنی دعوت کے اندر بطور سیاست پیش کی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں کس کی عبادت کرو، عبادت فرضی ہو یا نفلی، ظاہری ہو یا باطنی، مالی ہو یا جسمانی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جہاں انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، وہاں ہر قسم کے شرک سے دوری اور اجتناب اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے بغیر شرک کے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لا معبود بحق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ تو یہ سلسلہ انبیاء کے اندر جاری رہا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منصب پر فائز ہوئے، امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کے مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جو دعوت پیش کی ہے، وہ دعوت کیا تھی؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فلاح کا، نجات کا، کامیابی کا، کامرانی کا، فوز و فلاح کا راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، لاہ عمل دیا ہے، اور کہا لوگوں لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کے تقاضوں کی تکمیل تم نے کرنی ہے۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو وہ اس کے اندر ہے۔ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ ہماری سیاست کا پہلا اصول اور اسلامی سیاست کا پہلا اصول ہے ہی یہی۔ ہماری سیاست اگر کھڑی ہے تو اللہ کی توحید کے اوپر کھڑی ہے۔ مسلمان سیاستدانوں نے سیاست کی ہے
تو انبیاء کے طرز پر، خلفاء نے سیاست کی ہے تو انبیاء کے طرز پر، اور اس سیاست کا جو پہلا اصول تمام نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اس کائنات پر اور ان انسانوں پر امر، آرڈر، حکم چلے گا تو کس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ اور عبادت خالص کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو تمام نے یہی دعوت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا، آپ کی دعوت بھی یہی ہے کہ لا معبود بحق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور آپ نے کوہ صفا پر یہی بات کہی ہے۔ اور دوسری بات کہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا تم اقرار کر لو، دل سے تصدیق کرو، عمل سے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرو، دنیا و آخرت کی تمہیں جہاں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، وہاں عرب و عجم کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے۔ دنیا کی سیادت، دنیا کی قیادت اور اللہ کی زمین پر جو خلافت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا کر دے گا، اس توحید کی برکت سے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی ہے۔ تملک العرب والعجم۔ جو دوسری بات ہے یہ بھی عرب کے مزاج کے عین مطابق تھی، جو سردار تھے، سید تھے، سادات تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، وڈیرے تھے، جو اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور خاص سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ تملک العرب والعجم، آج تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی سرداریاں ہیں، کل اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنائے گا۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے کہ عرب کے وہ بدو، وہ بکریوں کے چرواہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سیادت دی، قیادت دی، خلافت دی، اقتدار دیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کے عین مطابق، اور تملک العرب والعجم، وہ عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کی توحید کے اوپر جو کام کیا جائے برکت اسی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہوتی ہے، پروان وہی چڑھتا ہے، اور منزل بھی انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے کہ جن کی بنیاد صحیح اور درست ہو۔ ہماری سیاست کی بنیاد اور بیس وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اور یہ پہلا بنیادی اصول۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الارض للہ، یہ زمین کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے اور اس کا خالق کون ہے؟ زمین کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ اس سے فصلیں اگانے والا کون ہے؟ اس سے چشمے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اس زمین سے جو خزانے اگتے اور اگلتی ہے یہ زمین خزانے، ان خزانوں کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ۔ جو سونے کی کانیں ہیں، ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ ہیں، جو معدنیات ہیں زمین کے اندر، یہ سب کی سب کس نے بنائی ہے؟ اور ان کا مالک اور خالق کون ہے؟ ان الارض للہ، اس زمین کا مالک اللہ ہے۔ یورثھا، اللہ کس کو اس زمین کا وارث بناتا ہے؟ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ سیاسی وارث، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اقتدار دیتا ہے، کیونکہ اس زمین کا مالک وہ ہے، اس زمین کا خالق وہ ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کے اعتبار سے جو بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اچھا جو انجام ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟
متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، جو غیر مسلموں پر فرض نہیں ہے، کافروں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، ہندوؤں پر، بدھ متوں پر، یہود و نصارہ پر فرض نہیں، ہم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اچھائی پر گامزن ہو جاؤ، بدی برائی سے اجتناب کرو، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تسلیم کرو، بدی برائی کو ترک کر کے تم نیکی کی راہ اور شہراہ پر چلنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے کیوں مالا مال کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم متقی بنیں گے، صاحب کردار بنیں گے، تو اللہ ہمیں اقتدار بھی دے گا، اللہ ہمیں اپنی زمین کا وارث بھی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام و اکرام سے بھی نوازے گا۔ یہ جو عبادات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، یہ بذات خود بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور ان عبادات کے نتیجے میں جو بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، انسان ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اس زمین کے وارث وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے متقی بندے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ قرآن ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری اس زمین کے وارث کون بنیں گے؟ نیکوکار، متقی اور پرہیزگار بندے بنیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو ہمارا طریقہ انتخاب ہے، ہم لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ کیسے لوگوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں؟ جن کے متعلق ہماری زبانیں خود بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچکے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ دجل کرنے والے ہیں، یہ خزانے لوٹنے والے ہیں، یہ ملک کو تباہ کرنے والے ہیں، جن کے متعلق ہم خود یہ کہتے ہیں، اور ان کی چیزیں ہم باتیں سنتے بھی ہیں کہ وہ گالی گلوچ کی سیاست کرتے ہیں، بےہودہ سیاست کرتے ہیں۔ کیا انبیاء کی سیاست نعوذ باللہ ایسی سیاست تھی؟ نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست جسے آج گالی بنا دیا گیا، سیاست جسے آج سیاہ دھبا بنا دیا گیا، سیاست آج جسے بدنام زمانہ عمل بنا دیا گیا ہے، در حقیقت یہ وہ سیاست نہیں جسے اسلامی سیاست کہا جاتا ہے، یہ وہ سیاست نہیں جو انبیاء کی سیاست، یہ وہ سیاست نہیں جسے اسلامی سیاست کہا جاتا ہے۔ اسلامی سیاست کے اندر تو خدمت ہے۔ اسلامی سیاست جس طرح میں عرض کر رہا تھا، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کا دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ رسالت ہے، کہ ہماری اس سیاست کے اندر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر پختہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، زندگی کے تمام اور امور اور معاملات کے اندر، ہماری سیاست کے اندر تو اسوہ حسنہ ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہمارا جو سیاستدان ہے وہ کس کو کاپی کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرہ مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ لوگو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارا سیاستدان، ہمارا کارکن کس کو کاپی کرے گا؟ کس شخصیت کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو پہلا اصول توحید ہے، دوسرا کیا ہے؟ رسالت ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ خلافت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ خلفائے راشدین نے جو سیاست کی ہے وہ کیسی سیاست تھی۔
جس میں اللہ کی توحید کا پرچار تھا، اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے کوشش تھی، اللہ کی توحید کے لیے دعوت تھی، اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے جہاد تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دعوت و ارشاد اور تبلیغی سرگرمیاں تھیں، اور اس کے اندر انسانیت کی خدمت تھی، اللہ کے احکامات کی عزت تکریم اور تعظیم تھی، حدود اللہ کی پابندی اور پاسداری تھی۔ یہ وہ سیاست ہے جو کرنے کے لیے ہم الحمدللہ میدان عمل میں اترے ہیں اور کمر بستہ ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے ہماری سیاست کا؟ کہ التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنی ہے، یعنی ان کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جب آرڈر، امر، حکم آ جائے تو وہ حرف آخر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو اس کے بعد پھر قیل و قال، لیت و لال، چوں چراں اور ہیلے بہانے اس نام کی کوئی چیز نہیں اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہش، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کس کے آرڈر سے کرتے تھے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر یہ خلافت والا معاملہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا تھا، خدمت خلق کا معاملہ، خلفائے راشدین المہدیین، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ عثمان ابن عفان ہوں، وہ علی المرتضیٰ ہوں، رضوان اللہ علیہم مجمعین، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں انہوں نے اللہ کے احکامات کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں اور دین کو نافذ کرنے کے لیے پوری کاوشیں کی ہیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور فورسز کا استعمال کیا ہے، وہاں انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی، کجی اور کسر بھی نہیں رکھی، انہوں نے انسانی خدمت کے لیے خود آگے بڑھ کے الحمدللہ کردار ادا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ اصول ہیں توحید، رسالت، خلافت، جس کے اندر شرعیت بھی ہے، اور یہ اسلامی سیاست کے سنہری اصول ہیں۔ ہم جو سیاست کرنے کے لیے نکلے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں کہ جن کی تکمیل ہمارے لیے ضروری ہے؟ وہ کیا تقاضے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں نماز کا نظام تو وہ تل پٹ ہے، زکوٰۃ کا نظام درم برم ہے، نیکی کا پیغام نہ ہونے کے برابر ہے، بدی برائی کی روک تھام سرے سے وہ کام ہی نہیں ہے، جبکہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں، سلطہ دیتے ہیں، تمکین فی الارض دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر نام صرف نماز کا لیا گیا ہے، مگر اس میں تمام تر بدنی عبادات شامل ہیں۔ بدنی عبادات اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ آتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہاں نام زکوٰۃ کا لیا گیا لیکن تمام تر مالی عبادات اس کے اندر شامل ہیں۔ جنہیں اقتدار ملتا ہے وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا سسٹم صحیح کرتے ہیں، مالیات کا، معیشت کا نظام مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت غور کریں، کیا کوئی نماز کا نظام ہے منظم، مرتب؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا یہ وطن، وطن عزیز، اللہ اسے سلامت رکھے، اس کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب و مقصد ہے۔ محمد رسول اللہ
جس کا مطلب و مقصد اتنا عظیم ہے، جس کا نظریہ اس قدر بلند ہے، اس ملک کے اندر نماز کا کوئی نظام نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، حکومتی سطح پر اس کا کوئی چیک نہیں ہے. اور اسی طرح معاملہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے حکمرانوں کا ہے. نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے الا ماشاء اللہ، نہ نماز کی دعائیں آتی ہیں، نہ دعائیں آتی ہیں، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور کبھی پڑھنی پڑ جائے تو عجیب و غریب قسم کے طرائف اور لطائف ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. وطن عزیز پاکستان کے حصول کا مقصد بڑا عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت کو تار تار کس نے کیا؟ جنہیں ہم اقتدار کے اوپر لے کے آئے انہوں نے اس کو تار تار کیا ہے. کوئی زکوٰۃ کا سسٹم، کوئی زکوٰۃ کا نظام، جبکہ چاہیے تو یہ کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ اغنیاء سے لی جاتی ہے، فقراء میں بانٹی جاتی ہے، مستحق لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے. کیا ایسا کوئی نظام، کوئی سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. لوگ اس وقت مارے مارے پھر رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے. سفید داڑھیوں والے بزرگ 10 کلو آٹا تو اس نے حاصل کر لیا، مگر اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا. اس کے جنازے پر جو لوگ آئے تھے انہیں روٹیاں پکا کے کھلائی گئی ہیں اس آٹے کی، اس کو خود نصیب نہیں ہوا. کیا یہ نظام معیشت ہے؟ کتنی سفید سروں والی مائیں ایسی ہیں، آٹا تو حاصل کر لیا مگر وہ اپنے گھر میں آٹا لے کے نہیں گئی، بلکہ ان کی میت کو کاندھا دے کے ان کے گھر تک پہنچایا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. کوئی سسٹم اور کوئی نظام نہیں. جبکہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے صبح سحری کا کھانا پکا کے لاکھوں لوگوں میں ایک ایک شہر کے اندر، وہ آپ کا یہ کراچی ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، گجرانوالہ ہو، دیگر شہر ہو، اسلام آباد ہو، صورتحال کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں میں کھانا پکا پکایا سحری کے وقت تقسیم ہو رہا ہے، افطاری کے وقت دسترخوان لگ رہے ہیں، راشن تقسیم ہو رہا ہے. بھئی اگر ایک جماعت اتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اگر حکومت اس کی نیت درست ہو، حکمرانوں کے اندر خیانت نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، وہ تو جب پینے کی باری آتی ہے تو عوام کا خون پیتے ہیں، جب کھانے کی باری آتی ہے تو عوام کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں. کیا اسلامی سیاست کے اندر ایسا ہے؟ نہیں، اسلامی سیاست کے اندر ایسا نہیں ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر اگر صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو اس وقت در یتیم امام المجاہدین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہوا، صحابہ کے پیٹوں پر بندھا ہوا اگر ایک ایک پتھر ہے تو امام کائنات کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور جب کھانے کے لیے کوئی چیز آتی ہے تو آپ ابتدا اپنے صحابہ سے، اور صحابہ میں سے جو غریب صحابہ ہیں آپ ابتدا ان سے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں نا اپنے بندوں کو، وہ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا سسٹم، بدنی عبادات کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ پورا نظام معیشت اس کو سیٹ کرتے ہیں. امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی عام ہو. اور نیکی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادات ہے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے. لوگوں کے تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل اور دماغ صاف اور پاک رہیں. وہ یہ کام کرتے ہیں. امروا بالمعروف، نیکی کو حقیر سمجھ کے یا نیک کام کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بدی برائی بے حیائی جو معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، قوموں سے ان کی اقدار و روایات
چھین لیتی ہے، بے حیائی، برائی، فحاشی، جس کا حلال سے کوئی تعلق نہیں، سراسر حرام ہے، جس کے متعلق اللہ کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ فواحشات و منکرات کو اللہ نے حرام قرار دیا، وہ ظاہری ہوں یا وہ باطنی ہوں، وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حرام قرار دیا ہے، والاسم، اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، والبغی، اور بغاوت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، جن کو اللہ یہ موقع دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اچھائی کو کھول کھول کے دلیل و برہان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی، برائی جو حرام ہے اس کو اعلانیہ طور پر لوگوں کو واضح کرتے ہیں، اور اچھا انجام بھی انہی کا ہے۔ جب اصول اتنے سنہرے ہوں، تقاضے اتنے پیارے ہوں، تو کیا ایسی سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی نہیں، یہ سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے؟ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، نیند یار مجھے بھی آتی ہے، کس نے کہا مجھے نہیں آتی؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے سفر کر کے آیا ہوں، چوتھا پروگرام آج کے دن میں کروا رہے ہیں، آپ سارے ہلا رہے ہیں، منہ سے بول کے بتاؤ ایسی سیاست کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایسی سیاست کے لیے پھر اللہ کے نیکوکار، متقی و پرہیزگار بندوں کا انتخاب ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سیاست ہو کہ جس سیاست کے اندر آنے والے سیاستدان وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کریں، کیا کریں؟ بولو، نیابت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ دین اسلام کی حفاظت کریں، حدود اللہ کی حفاظت کریں، اور پوری دنیا میں اسلامی سیاست کریں، تو پھر انتخاب بھی ایسے لوگوں کا ہی کرنا ہوگا۔ اگر انتخاب ہم کریں اچکوں کا، لفنگوں کا، بے دین لوگوں کا، اور ہم ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا؟ جی بول کے بتائیں، کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں نا جی۔ کن کا انتخاب کرتے ہیں؟ کوئی نیک بندہ کھڑا بھی ہو جائے نا، کہتے ہیں ویسے اس نے تو ہار جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اچھا پہلے ہی پیشین گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہارنا تو اس نے بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے شکست ہم خود تسلیم کرتے ہیں۔ دو بندے ہمارے سامنے ہیں، ایک بدکار ہے ایک نیکوکار ہے۔ بدکار کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو شکست ہونی ہے، نیک آدمی کے متعلق کہیں گے کہ اس کو شکست ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اندر سے خود شکست خوردہ ہیں، اندر سے ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی۔ اچھا پھر جب الیکشن قریب آتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الیکشن سے پہلے پہلے ان کا مسلک اور ہوتا ہے، الیکشن کے موقع پہ اور ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے مذہب اور ہوتا ہے، الیکشن کے موقع پہ مذہب اور ہوتا ہے، انداز بدل جاتے ہیں، روایات بدل جاتی ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مفادات ہوتے ہیں، کوئی اپنی برادری کا مفاد، کوئی یاروں دوستوں کا مفاد، اور کوئی مالی مفاد دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ مالی مفاد دیکھتا ہے، اور باقاعدہ بولی لگتی ہے، ووٹ بکتے ہیں۔ ووٹ کیا ہوتے ہیں؟ بکتے ہیں۔ کتنے میں؟ آپ بولے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بیچتے ہیں، جی بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ 2,000 میں، ہاں جی 2,000 میں بکتے ہیں، 5,000 میں بکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہائی فائی ریٹ آپ لگائیں۔ کتنا؟ 10,000۔ کتنا؟ 10,000 میں بکتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ نکالے ذرا۔
جس کے پاس موبائل ہے نکالیں ذرا، کیلکولیٹر نکالیں۔ انتخابات کتنے سالوں کے لیے ہوتا ہے؟ ایک سال کے دن کتنے بنتے ہیں؟ 300 ضرب 5، 1825 1825 دنوں کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے ہوتا ہے؟ 1825 دنوں کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ اس میں ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ کتنے روپے لے کے؟ 10,000 کو 1825 پہ تقسیم کریں، جواب کیا ملے گا؟ 5 روپے 47 پیسے، 5 روپے 47 پیسے یومیہ۔ یعنی ایک دن کی قیمت کل کتنی ہے؟ 5 روپے 47 پیسے۔ جب ایک شخص اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا حلف، اپنا نظریہ، سارا کچھ 5 روپے 47 پیسے یومیہ میں بیچ کے آ جاتا ہے، پھر وہ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ میرے حکمران گندے ہیں؟ لوگو اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ پھر ہم دعائیں پڑھتے رہیں، جتنی مرضی پڑھتے رہیں، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ وہ آپ پر رحم کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے اللہ سے وہ خوف ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی ان کے اندر پھر ڈر اور خوف آپ کے متعلق نہیں ہوگا، اور کوئی رحم آپ پر نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کو یومیہ 5 روپے 47 پیسے میں خریدا، آگے وہ اپنا ریٹ اپنی مرضی کا لگائیں گے، پھر وہ اپنا حلف بھی بیچتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں، اپنی دھرتی ماں بھی بیچتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں بیچتے ہیں، چادر و چار دیواری کا تقدس بیچتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے نیچے سے ہم خرید کے آئے ہیں، اوپر ہم نے بکنا ہے۔ اسلام کی سیاست ضمیر فروشی کی سیاست نہیں ہے، مدینہ کی سیاست وہ استقامت کی سیاست ہے۔ ایک صحابی رسول آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے ضرورت پیش نہ آئے میں کسی سے جا کے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، میں کس پہ ایمان لے آیا؟ ثم استقم، پھر اس کے اوپر تو ڈٹ جا، استقامت کا مظاہرہ کر۔ جب ایمان اس معیار کا ہوگا، ڈٹ جانے والا، لڑکھڑانے والا نہیں، تو پھر اللہ حکمران بھی ویسے دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے الحمدللہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے مدینے کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، مدینہ کی ریاست کو اور اس کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کے لیے۔ لیکن یہ چند لوگوں کی کاوش اور کوشش سے یہ سارا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کی تائید و نصرت کے بعد جب تک آپ سب کا حسن تعاون نہیں ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ توبہ و استغفار کا، بخشش کا، اصلاح کا، تربیت کا، اپنی سیاسی سمت کو صحیح کرنے کا ہے، تو آئیے اس مہینے کے اندر یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اسلام سے بھی وفا کرنی ہے، پاکستان سے بھی وفا کرنی ہے، اور سیاست کو جو عبادت ہے واقعی عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں؟ فیشن سمجھ کے یا عبادت سمجھ کے؟ یاروں کی فرمائش سے یا اللہ کے خوف سے؟ آخرت کو یاد کرنے کے لیے یا گھر والوں سے تنگ آ کے؟ جی لگتا ہے تنگ آ کے کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا ہے۔ تنگ آ کے کیا ہے یا اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، عبادت سمجھ کے اعتکاف کیا ہے۔ ابھی قیام اللیل آپ کریں گے کس کی رضا کے لیے اور کیا سمجھ کے؟ عبادت۔ جس طرح یہ ساری عبادات ہیں اسی طرح ذہن نشین کر لیجئے سیاست بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت اس وقت بنے گی جب ہم اس کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، گبرو جوان بھی اور بیٹیاں بھی، جب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے کی ہے، اسوہ رسول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے سیاست کرنی ہے، تو پھر سیاست کی ایک ایک ادا اور ایک ایک انداز انشاءاللہ عبادت، اور ہر ادا کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر، اور اس اجر کے نتیجے میں پھر انعام کیا ملے گا اللہ کی اس دھرتی پر وطن عزیز پاکستان میں آپ دیکھیں گے پھر لوگ ایسے آئیں گے اقتدار کے اندر کہ جن کے آنے سے امن بھی آئے گا، خوف ختم ہوگا، جن کے آنے سے معیشت کو استحکام ملے گا، قحط سالی ختم ہوگی، جن کے آنے سے یہ شرک کے بادل چھٹیں گے اور توحید کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جن کے آنے سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ریاست بنائے گا، اور یہی پھر ناقابل تسخیر ریاست انشاءاللہ العزیز عالم اقوام کے اندر اسلام کی سربلندی کی علامت بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔